بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج باتیں میڈیا کی کے سلسلے کا یہ 99 پروگرام ہے، اور آج اس پروگرام میں ہم ایک کتاب بلکہ ایک سفرنامے پر بات کریں گے۔ یہ سفرنامہ کس طرح سے دوسرے سفرناموں سے منفرد ہے یہ بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ واقعی اگر سفر کیے گئے ہوں تو اس سفر نامے میں اور مختلف کتابچوں، بروشرز اور نیٹ سے معلومات کے ذریعے جو سفر نامے لکھے جاتے ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ سفر نامہ جس کا نام امریکہ کی سیر ہے، یہ ممتاز صحافی سید محمد یعقوب نے تحریر کیا ہے۔ سید محمد یعقوب 50 سال سے زیادہ طویل صحافتی تجربہ رکھتے ہیں، اور صحافت میں بھی خصوصاً اس شعبے میں کام کرنے کا جسے میگزین سیکشن کہا جاتا ہے، جس میں مضامین ہوتے ہیں، جس میں فیچرز ہوتے ہیں، جس میں دلچسپ سفرنامے ہوتے ہیں، یعنی نیوز کے شعبے میں کام کرنے والے لوگ اور ہوتے ہیں اور میگزین سیکشن میں کام کرنا۔ سید محمد یعقوب نے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز اخبار خواتین سے کیا، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے مشرق، حریت، ریڈیو پاکستان کے رسالے آہنگ، روزنامہ جنگ، اور پھر ایک اور منفرد رسالے رابطہ انٹرنیشنل کے ایڈیٹر کے طور پر بھی انہوں نے فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے تک وہ ہمدرد سے منسلک رہے، اور ہمدرد کے ایک چھوٹے سے ادارہ سعید، جس میں حکیم محمد سعید شہید کی زندگی کو دستاویزی شکل دینی تھی، اس میں بھی بہت طویل عرصے تک کام کیا۔ سید محمد یعقوب کو اپنے صحافتی کیریئر میں بھی اور خود اپنے طور پر بے شمار ملکوں کا سفر کرنے کا موقع ملا، اور انہوں نے قطر، سعودی عرب، گلف کنٹریز، ملیشیا، کینیڈا اور بھارت کا بھی سفر کیا۔ یہ ان کا پہلا سفر نامہ ہے جو امریکہ کی سیر سے متعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی کبھی بھی یہ تمنا نہیں رہی تھی کہ وہ امریکہ کی سیر پہ جائیں، جبکہ اس کے طالب پاکستان جیسے ملک میں بے شمار لوگ پائے جاتے ہیں جو امریکہ جانا چاہتے ہیں، نقل وطن کرنا چاہتے ہیں، وہاں نوکری کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سید محمد یعقوب کو جو موقع ملا وہ اس طرح ملا کہ ان کے بیٹے کو قطر کی ایک یونیورسٹی میں تعلیم کا موقع ملا۔ وہ یونیورسٹی امریکہ کی ایک یونیورسٹی کی ذیلی شاخ تھی۔ پھر فائنل ایئر میں انہیں امریکہ کی اس اصل یونیورسٹی میں جانے کا موقع ملا، اور پھر وہ آخر میں یونیورسٹی آف ایلینوائے شکاگو سے انہوں نے گریجویشن کی، اور وہاں سے پھر انہوں نے اپنے والدین کو بھی دعوت دی کہ وہ آئیں اور ان کی گریجویشن سیریمنی میں، کنووکیشن میں شرکت کریں۔ تو یہ سفرنامہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ وہ اس کنووکیشن میں شرکت کے لیے پہلے قطر سے ہوتے ہوئے وہ پھر امریکہ گئے۔ وہ امریکہ گئے، لیکن وہ خالی اس طرح سے نہیں گئے کہ گھومے پھرے اور آ گئے، اور انہوں نے وہاں کی ایک ایک بات نوٹ کی، اور انہوں نے پاکستان سے متعلق، پاکستانیوں سے متعلق جو باتیں ہوتے ہیں خصوصاً ان پر زور دیا، ان پر اپنی نظر مرکوز کی۔ امریکی شہروں میں جہاں جہاں وہ گئے وہاں کے خاص مقامات کی انہوں نے سیر کی، اور ان خاص مقامات میں جو بے شمار تھے، جو اہم باتیں نظر آئیں، مثلا ناسا کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، مثلاً امریکہ کے نیشنل پارکوں کے بارے میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، امریکہ کی عمارات کے بارے میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، اور جس قدر معلومات وہ امریکہ کے بارے میں فراہم کر سکتے تھے وہ معلومات بھی انہوں نے فراہم کی ہے۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں جاتے ہوئے اور جانے کے بعد انہیں پاکستانی نژاد وہاں آباد شہریوں سے ملنے کا بھی بہت مواقع ملے، اور انہوں نے خصوصاً ان کے حالات کا ذکر اپنے سفر نامے میں کیا ہے۔ معلومات سے بھرپور
یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کا یہ جب سفر نامہ پڑھیں گے تو لگتے گا جیسے کہ خود آپ وہاں پر، ان کا لکھنے کا انداز بہت سادہ، پرکشش، بہت طویل ادبی جملے نہیں ہیں، بہت زیادہ لفاظی نہیں ہیں، بہت سیدھے سادے انداز میں انہوں نے جو کچھ دیکھا اس کو وہ ضابطۂ تحریر میں لے آئے۔ امریکہ کی جن بہت سی خاص باتوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک خاص بات جو مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ صرف پاکستان میں ہی ضعیف الاعتقادی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا مزاروں پر اور قبرستانوں میں دھاگے اور کتریں اور مختلف رنگوں کے جھنڈے لگے ہوتے ہیں، اور لوگوں نے منت مانی ہوتی ہیں اور وہاں وہ جا کے یہ چیزیں لٹکا دیتے ہیں۔ لیکن امریکہ جیسے تعلیم یافتہ ملک میں بھی وہ کہتے ہیں کہ نیو یارک کے بروکلن برج پر انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ وہاں محبت کرنے والے نام نہاد جوڑوں نے اپنی محبت کا نشان، اپنی محبت کی علامت تالوں کو قرار دیا، اور اس بروکلن برج پر جو جالیاں لگی ہوئی ہیں لوہے کی، ان جالیوں کے اندر انہوں نے وہ اپنا تالا، جسے انہوں نے قفل محبت کا نام دیا ہے، وہ انہوں نے فٹ۔ اتنے زیادہ تالے وہاں لگ جاتے ہیں کہ امریکی انتظامیہ کو وہ تالے کاٹ کر وہ جگہ خالی کرنی پڑتی ہے، اور پھر وہ جگہ بھر جاتی ہے۔ اس طرح انہوں نے پاکستانیوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہاں پر بھی لوگوں میں فرقہ بازی ہے، پاکستانیوں کے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، طرح طرح کی وہاں پر بھی انہوں نے الگ الگ اپنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، اور کھینچا تانی میں بھی ایک دوسرے سے کم نہیں ہے۔ ہر ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کی ٹانگ کھینچنے کے طرف ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے اچھے ادارے بھی ہیں، پاکستانیوں نے، پاکستانی ڈاکٹروں نے، پاکستانی انجینئروں نے، پاکستانی طالب علموں نے وہاں بہت اچھے اچھے ادارے بھی قائم کیے ہیں جو وہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ سفر نامے عام طور پر ہمارے ہاں جن لوگوں نے لکھے ہیں ان میں سے تو واقعی کچھ تو سفر نامے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جیسے صحافی حضرات بعد یہاں سے امریکہ جانے کی خواہش رکھتے تھے، چلے گئے، جانے کے بعد وہاں انہوں نے مظالم کی داستانیں گھڑیں، اور ان مظالم کی داستانوں میں انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا اپنے، تاکہ ان کو وہاں پر مستقل رہنے کا بہانہ مل جائے۔ بہت ساری اس طرح کی چیز، حالانکہ یہاں اچھے خاصے وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور وہاں جا کر اخباروں، صحافی بھی نہیں بنے بلکہ ہاکر بن گئے، اخبار تقسیم کرتے تھے، پیٹرول پمپوں پر پیٹرول ڈالتے تھے، اسٹوروں میں وہاں پر سیل مین کا کام، یہ انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے خاص طور پر ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے جا کر وہاں ملک کو پورا بھلا کہا۔ اس سلسلے میں ان کو ان کے سفر نامے سے آپ کو کچھ پیرا پڑھ کر سناتا ہوں، آپ سنیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ زندگی کے سفر میں ایسے کئی دوستوں سے قربت رہی جو سرخ سویرا، سرخ سلام اور ایشیا سرخ جیسے نعروں کے اسیر تھے، لیکن انہیں بھی پناہ ملی تو انکل سام کے دیس میں، اور وہاں جا کر وہ ڈالروں کی مہک کے ایسے اسیر ہوئے کہ سب سرخی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ ایک اور پیرا سنیے۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو زندگی بھر امریکہ کی اچھائیوں اور خوبیوں کے گن گاتے رہے، امریکن فلموں کے دلدادہ تھے، امریکن اداکاروں اور اداکاراؤں کے طرفدار ہوتے تھے، امریکی ناولوں کے رسیا، اور منہ ٹیڑھا کر کے خالص امریکی اسٹائل میں انگریزی بولنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ لوگ پوری عمر اسی تگ و دو میں گزار دیتے ہیں کہ اس جنت ارضی کی زیارت نصیب ہو جائے، لیکن قسمت ساتھ نہیں دیتی، اور وہ اپنی حسرتوں کو دل میں بسائے دنیا سے منہ موڑ لیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جنت ارضی کو دیکھنے کی تمنا کبھی نہیں تھی، لیکن مجھے موقع ملا، اور جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے کنوکیشن میں شرکت کے لیے امریکہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں جس زمانے میں صحافت سے وابستہ تھا، اس دور میں صحافت اور صحافی آمرانہ دور کی سختیاں جھیل رہے تھے۔ اس زمانے میں کچھ صحافی دوستوں کو امریکہ کی کشش نے ایسا متاثر کیا کہ وہ بھاگ دوڑ کر کے امریکہ کا ویزا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں سدھار گئے۔ امریکی ہوائی اڈے پر اترتے ہی سجدے میں گر گئے، اور سرزمین امریکہ کو بوسہ دینے کے بعد پاکستان میں اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم کی درد بھری داستانیں سنا کر سیاسی پناہ گزینی کے لیے درخواست دے دی، اور وہاں جا کر بس گئے۔ ایک زمانے میں
امریکہ جا بسنے کا یہ طریقہ خاصا مقبول تھا۔ تو یہ تھی سید محمد یعقوب کی کتاب امریکہ کی سیر۔ بہت دلچسپ ہے، بہت ہی آسان ہے، بہت سادہ ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنا شروع کریں تو آپ اس کو 2-3 دن میں ختم کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر کسی دوسری کتاب، کسی دوسرے سفر نامے، کسی دوسرے دلچسپ موضوع کے ساتھ انور سعید پھر حاضر ہوگا۔ آپ اسے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔